بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم اعوذ والا۔ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ایمان والوں کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید یہ اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، اس کے پڑھنے سے، اس کے سننے سے، اس کے سمجھنے سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو لوگ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں. اللہ پاک سے ڈرنے والے، تقوی والے لوگ کون سے ہیں؟ ان کی پہلی خوبی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ماننے کے لیے کافی ہے. ان کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو، کانوں نے نہ سنا ہو، بلکہ شاید ان کی عقل میں بھی یہ بات نہ آتی ہو. جس کو آنکھوں نے بھی نہ دیکھا ہو، کانوں نے بھی نہ سنا ہو، اور کوئی بات عقل پہ بھی نہ آتی ہو، اس بات کو آنکھیں بند کر کے مان لینا، یہ ایمان بالغیب ہے. میری عقل نہیں مانتی، نہ مانے. میرے آباء و اجداد کی عقل مانتی ہے، مانے، نہیں مانتی، نہ مانے. ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا سوچنا ہمارے لیے دلیل نہیں. اللہ کے قرآن میں بات آ گئی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے تو ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے یہی کافی ہے. صحابہ کرام یہ ایمان لا چکے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو مانا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو پھر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئیں، ثم لم يرتابوا، پھر شک نہ کریں. بس جو آپ نے فرما دیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی دین ہے. میری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، کرے، نہیں کرتی نہ کرے. کیونکہ میرے دین کے اندر، میرے ایمان میں میری یا کسی اور کی عقل کا عمل دخل نہیں ہے. میرے دین کا تعلق، میرے ایمان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ کرام اس انداز سے ایمان لائے تھے. ان کی عقلیں تو مانتی نہیں تھی، وہ پھر بھی ایمان لاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحیح البخاری میں نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے آپ کو گھیر لیا.
عرض کرتے اللہ کے رسول، آج آپ نے جس انداز میں نماز پڑھائی ہے ایسے آپ پہلے نہیں نماز پڑھاتے تھے، آج انداز بدلا ہوا لگا۔ یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے چلے، پھر ہم نے آپ کو دیکھا ہے گویا کہ آپ کوئی چیز پکڑ رہے، پھر آپ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ ثم رأیناک تقعقعت، پھر ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے، جیسے آپ کسی چیز سے بچ رہے، تھوڑا سا آپ پیچھے چلے پھر آپ اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں، میں تمہیں جب نماز پڑھا رہا تھا نا، اُرِزَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، اللہ پاک نے جنت کا نقشہ میرے سامنے کر دیا تھا، میں جنت کو دیکھ رہا تھا۔ فرأيت فيها كتفا من العنب، اس باغ کے اندر مجھے انگوروں کا ایک خوشہ لٹکتا ہوا نظر آیا، میں نے سوچا اس کو پکڑ لو، میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، جب میں آگے بڑھا فَإِذَا حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، پھر میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا کہ ابھی تک پکڑنے کا وقت نہیں آیا۔ اب کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اللہ کے رسول آپ ہمیں آگے چلتے ہوئے نظر آئے، جنت نہیں نظر آئی، ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ ان ریح الجنت لیوجد من مسیرت 500 عام، کہ جنتی جنت سے 500 سال مسافت دور ہوگا، 500 سال کی مسافت جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، ادھر تو 10 فٹ کا فاصلہ ہے، جنت آپ کے سامنے آئی اور ہمیں خوشبو تک نہیں آئی۔ نہیں وہ جانتے تھے ہمارا خوشبو آنا نہ آنا، ہمیں نظر آنا نہ آنا یہ دلیل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے یہی دلیل کافی ہے۔ عقل کہاں اس بات کو مانتی؟ اگر میں اور آپ اپنی عقل پہ دین کو لے جائیں گے تو پھر کافر ہو جائیں گے۔ عقل نہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو مانتی ہے نہ رب کے قرآن کو مانتی ہے، یہ ناقص عقل مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، وہ اللہ حکیم ہے، اس نے یہ مجھے اور آپ کو عقل دی ہے، یہ اس کا اتارا ہوا دین میری اور آپ کی ناقص عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پردہ ہو گیا میں پیچھے آ گیا، اچانک ہی اُرِزَتْ عَلَيَّ النَّارُ، میرے سامنے جہنم کی آگ آ گئی۔ جہنم کی آگ جب میرے سامنے آئی تو وجدت حرہا، میں نے اس کی تپش کو جب محسوس کیا تو میں پیچھے ہٹ گیا، جو ہی میں پیچھے ہٹا اللہ پاک نے جہنم کو مجھ سے دور کر دیا۔ اب کسی صحابی کے بارے میں آپ احادیث میں پڑھیے، مطالعہ کیجئے، جو کہتے ہیں ہر چیز عقل 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 ہے، عقل مانتی ہے تو مانو، عقل نہیں مانتی تو نہ مانو۔ اب کسی سے ابھی کے بارے میں بھی نہیں آتا کہ کمرے میں ہیٹر چل رہا ہو، آگ جل رہی ہو تو ہر بندے کو کچھ نہ کچھ گرمی تو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ادھر آپ کہتے ہیں لو ان قدر ثقب عبرۃ فتح من جہنم لمات من فی الارض جميعا، اگر اللہ پاک کبھی پوری دنیا کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی بہت بڑے دھماکے کی ضرورت نہیں، جہنم میں سے سوئی کے نکے کے برابر دنیا کی طرف سوراخ کر دیا جائے تو ساری دنیا جل کے راکھ بن جائے گی۔ اللہ کے رسول آپ کے سامنے پوری جہنم آ گئی اور ہمیں تپش تک نہیں لگی،
نہیں نہیں، ہمیں تپش لگنا نہ لگنا یہ دلیل نہیں ہے. زبان پاک سے جب موتی نکل گئے ہیں بس یہی کافی ہے. اپنی عقلوں کے پجاری بن کے کئی مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے، داریے بن گئے. امام ترمذی رحمہ اللہ، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، یہ حدیث ترمذی نے نقل کی ہے. یہ ترمذی میں وہ بیان فرماتے ہیں، میرے والد محترم علی، ان کے والد کا نام تھا علی، کہا وہ بیمار ہو گئے تو میں قریب جا کے میں نے کہا ابا جی مجھے کوئی خاص وصیت کر دے. کہا بیٹے تیری دل لگی احادیث سے ہے، احادیث پہ ہی میں تمہیں لگا کے جا رہا ہوں، لیکن بیٹا یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح سند کے ساتھ تجھے مل جائے اس میں شک نہ کرو. تیری عقل مانے نہ مانے، بیٹے تیری عقل غلط ہو سکتی ہے لیکن تیرے پیغمبر کی زبان پاک سے نکلے ہوئے موتی غلط نہیں ہو سکتے. اے بیٹا میں تجھے صحابہ کا واقعہ نہیں، میں تجھے اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں حج کے لیے گیا ہوا تھا اور میں طواف کر رہا ہوں. فَأَخَذَنِي مِنَ الْبَوْلِ، طواف کے درمیان مجھے پیشاب کی حاجت ہو گئی. میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، حتیٰ آذانی، حتیٰ کہ اس نے مجھے تکلیف دینا شروع کر دی. میں کہا اب کدھر جاؤں گا تو کوئی قطرے رستے میں نہ گر جائے. پھر اچانک ہی زمزم کا پانی میرے سامنے آیا اور فوراً ہی اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے ذہن میں آ گیا. آپ نے فرمایا تھا ماء زمزم لما شرب لہ بہ، زمزم کا پانی ایسا پانی ہے، زمزم کا پانی پینے سے پہلے بندہ جو دعا کرے اللہ دعا رد نہیں کرتا. میں نے کہا میں تنگی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، یہ دعا زمزم کو پینے سے پہلے کر لیتا ہوں. بیٹے میری عقل نے مجھ پہ حملہ کیا. اے علی تو پاگل ہو گئے، تجھے پہلے ہی پیشاب کی حاجت ہے، پانی اور پیے گا تو پیشاب زیادہ آئے گا. پھر میں نے کہا نہیں، میری عقل غلط ہو سکتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں میں نے پانی کا گلاس پکڑ لیا، میں نے پینے سے پہلے اللہ کو کہا اے اللہ تیرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اس پانی کو پینے سے پہلے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ دعا رد نہیں کرتا. اے اللہ اب اتنا لمبا سفر کر کے میں پھر جاؤں، قضائے حاجت کر کے آؤں، میرا طواف رہ جائے گا. اے اللہ میری دعا یہی ہے کہ میرے طواف کو کمپلیٹ ہونے دے. فرماتے ہیں بیٹا حتی اصبح، پھر صبح تک مجھے پیشاب کی حاجت نہیں ہوئی، صبح تک پیشاب کی حاجت نہیں ہوئی. اس لیے بیٹا میں تجھے وصیت کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی عقل پہ نہ لے جاؤ. اور ادھر مجھے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالی شان قول یاد آ رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. لوگوں اگر دین کا تعلق میری عقل سے ہوتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قیامت تک آنے والے تمام اماموں کو، تمام محدثین کو، تمام اولیاء کو جمع کر دیا جائے، سب مل کر میرے اور آپ کی علی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں لوگوں دین کا تعلق میری عقل سے نہیں، اگر دین کا تعلق علی کی عقل سے ہوتا تو میں موزوں کے اوپر سے مسح نہ کرتا بلکہ نیچے سے کرتا. کچی مسجدیں ہوتی تھی اور موزے پہنے ہوئے اور مٹی کہاں لگی ہے؟ نیچے لگی ہوتی. کہتے ہیں علی کی سمجھ اور عقل کہتی ہے
اہلی اوپر سے مسا نہ کر، مٹی نیچے لگی ہے، تم اوپر سے مسا کر رہے ہو۔ لیکن میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا ہے، آپ اوپر سے مسا کیا کرتے تھے۔ جناب علی پاک رضی اللہ اپنی عقلیں استعمال کریں، سوچ سے کام لیں، اللہ نے عقل دی کس لیے؟ لیکن جب قرآن کی آیت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان میری عقل سے ٹکرا رہا ہو، پھر عقل کی نہ مانو۔ صحابہ بھی عقل سے کام لیتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلیوں کی دیت کا مسئلہ چل نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مجلس شورا میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حدیث نہیں ہے تو پھر سنو، یہ پانچوں انگلیاں ہیں، ان کے فائدے علیحدہ علیحدہ ہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی زیادہ طاقتور ہے، اس فوائد کے حساب سے علیحدہ علیحدہ دیت بنا دو ایک ایک انگلی کی۔ کسی کی 15 اونٹ پورے ہاتھ کے، 50 اونٹ تھے، کسی کی 15، کسی کی 8، کسی کی 10، اس طرح تبدیل کر دی۔ وہ آرڈیننس اور قانون بن گیا۔ کہا اب ایک ایک گورنر کی طرف یہ آرڈیننس بھیج دو۔ یہ آرڈیننس، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیا قانون جب ملک شام میں پہنچا، ادھر کے گورنر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انہوں نے پڑھتے ہی سواری کو طلب کیا، سواری پہ سوار ہوئے اور سیدھا مدینہ پاک کا رخ کیا۔ آتے ہی پوچھتے این امیر المومنین، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہیں؟ اب وہ صحابی ہیں، وہ بھی سوچ سکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولتے تھے اللہ ان کی بولی کے مطابق قرآن نازل کر دیتا تھا۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، جس طرح ہمارے یہاں چلتا ہے سیدھی سادھی حدیث بھی دکھا دے، بھائی ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی۔ اب وہ صحابی بھی سوچ سکتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہیں۔ اس نے کہا عمر یہ تیرا آرڈیننس مجھ تک پہنچے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاصابع سواء فی الدیۃ، میں نے خود اپنے محبوب پیغمبر سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیت کے معاملے میں پانچوں انگلیاں برابر ہیں۔ اے عمر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود سنی ہے اور تیرا قانون یہ ہے علیحدہ علیحدہ دیت ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیے، کیا کہتے ہیں؟ نفذوا قول رسول اللہ وردوا قول عمر، اور مجلس شورا والو عمر کے قول کو رد کر دو اور محبوب پیغمبر کے فرمان کو نافذ کر دو۔ وہ عقلوں سے کام لیتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ جاتی پھر عقلوں کو پیچھے رکھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی عقل نہیں جتنی ہمارے محبوب پیغمبر کے پاس عقل ہے۔ اور اللہ رب العزت جس نے دین نازل کیا ہے وہ تو ہے ہی حکیم، وہ تو ہے ہی حکیم جو حکمتیں تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ اپنی عقلوں سے کام لیتے تھے، لیکن دین کا تعلق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ جاتی، آج تو جی ہم وہ حدیث لیں گے جس کو میری عقل مانتی، میری عقل نہیں مان رہی۔ او بھلے مانس تیری عقل تو قرآن پاک کو بھی نہیں مانتی۔ قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ ایک آدمی 100 سال تک سویا رہا۔ عقل میں آتی ہے بات؟ 100 سال سویا رہا، وہ عقل تو سال کو نہیں مانتی، یہ 100 سال کی بات کدھر ہے؟ اور یہی بس نہیں، 100 سال گزرنے کے بعد بھی کھانا پوسیدہ نہیں ہوا۔ یہ قرآن پاک ہے، لیکن عقل نہیں مان رہی۔ پھر بھی ماننا ہے کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے 3 پرندوں کے گوشت بنائے گئے، ان کو خلط ملط کیا گیا، 3 پہاڑوں پہ ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیا گیا اور وہ گوشت مکمل پرندہ بن کے اڑنے لگے۔ عقل میں تو یہ نہیں آتا۔ ایک آدمی مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اس کو گائے کے گوشت کا حصہ لگایا گیا،
وہ زندہ ہو کے بتانے لگا اس بات کو عقل مان رہی ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ہوا ایک تخت کو اڑا لیتی تھی، ہوا اڑاتی، اور ایک مہینے کا سفر ایک صبح طے کر جاتی، شام کو واپس آ جاتی۔ یہ کدھر ہے؟ غدوہا شہر ورواحوہا شہر، یہ اللہ پاک کے قرآن میں ہے۔ ایک چیونٹی، ایک کیڑی، وہ بھی بولتی ہے، وہ بھی کلام کرتی ہے، اور اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اس کی بولی کو سنتا ہے۔ چیونٹی تیرے کان میں بھی رکھ دی جائے تجھے آواز نہیں آئے گی۔ اس بات کو عقل کہاں تسلیم کرتی ہے؟ لیکن قرآن پاک میں آ گئے تو ہمارا ایمان تسلیم کرتا ہے۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کو ایسی عقل کیسے آ گئی؟ اللہ یسجدوا للہ، کہ لوگ سورج کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو میری عقل میں بھی نہیں آ رہی، آپ کی عقل میں بھی نہیں آ رہی، لیکن قرآن پاک میں آ گیا ہے تو سچی داستان ہے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی اپنی عقلوں پہ نہیں لے جایا کرتے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، غشییں پڑ رہی ہیں، حتیٰ کہ غشیوں پہ غشییں کافی دیر ہی قومے میں چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آئی تو دیکھا عزیز و اقارب رشتہ دار سب زارو کتار رو رہے ہیں۔ سمجھ گئے یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیوں رو رہے ہو؟ اتحسبون انی اموت علی فراشی، مجھے پتہ چل گیا تم کیوں رو رہے، تم اس لیے رو رہے ہو کہ مجھے موت آنے لگی ہے؟ نہیں، مجھے موت نہیں آ سکتی، یاد رکھو میری ابھی تک موت کا وقت نہیں آیا۔ رشتہ دار حیران ہو گئے، کل کی بات تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا اس کی موت کا وقت کب ہے۔ تجھ پہ اتنی غشییں پڑ رہی ہے، کبھی قوموں میں کبھی ہوش میں، تم کہہ رہے ہو میری ابھی موت کا وقت نہیں آیا۔ کہاں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرنی انی اقتل، میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے سنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عمار تجھے میدان جہاد میں شہید کیا جائے گا۔ میری عقل اس بات کو نہیں مان رہی کہ عمار تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، سہارے کے بغیر اس سے بیٹھا نہیں جاتا، یہ تندرست کیسے ہوگا، کھڑا کیسے ہوگا، تلوار کو کیسے تھامے گا، میدان مقتل میں کیسے جا کے دشمنوں سے لڑے گا کیسے؟ میری عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی، لیکن میرا ایمان اس کو تسلیم کر رہا ہے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر نے مجھے بشارت دی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تیری اور میری عقل تو میری باڈی کو نہیں مانتی، آنکھوں کے پیچھے کیا کیا اللہ نے چھپا رکھا ہے، کانوں کی سماعت کیسے آ رہی ہے، زبان کا بولنا کیسے آ رہا ہے، اس کو ہماری عقل نہیں مان رہی۔ وہ اللہ کے کسی نظام کو میں اور آپ ہماری عقلیں کیسے مانتی؟ اس لیے دین کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کسی ایک شخصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کسی ایک شخصیت پہ ہم پوری عمارت دین کی کھڑی کر دیں گے پھر جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، پھر فساد ہی فساد ہے، پھر امت بٹ جائے گی۔ ادھر سے کوئی کھڑا ہوگا وہ کہے گا میرا امام بڑا تقوی والا ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، کوئی ادھر سے کھڑا ہو جائے گا وہ کہے گا میرا شیخ بڑا ہے، کوئی ادھر سے کھڑا ہوگا کہے گا میرا پیر بڑا ہے، پھر جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، اختلاف ہی اختلاف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک دین پہ کھڑا کر کے گئے اور وہ دین وہی ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک آواز سن رہے ہیں، کیا لوگوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اپنی دکانوں کو کلوز کرو، منڈیوں سے باہر ایک میدان میں نکلو، ایک مجنونہ دیوانی عورت گناہ میں پکڑی گئی ہے، شادی شدہ ہے، اس کو پتھر مار مار کے رجم کر کے اس پہ حد قائم کرنی ہے۔ سارے لوگ میدان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ، میں کہتا ہوں بعد میں آنے والوں کی ساری عقلیں قربان کر دو، میں عمر کی عقل پہ۔ کون عمر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہہ بیٹھے
لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگو میرے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو اللہ نے عمر کو اپنا پیغمبر بنا لینا تھا۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ عمر رات کو مجھے مشورہ دیتے، میں اس کے مشورے کو نہیں مانتا، گھر چلا جاتا ہوں۔ عمر، اللہ نے نہیں کہا میں اپنی مرضی کیسے کر سکتا ہوں، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں رات کی تاریکی میں اللہ عمر کے مشورے کے مطابق قرآن نازل کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کی طرف جا رہے کہ یہ تو حکم نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہے۔ اب وہ بھی سوچ سکتے تھے کہ عمر کو تو نبی علیہ السلام نے جنت کی نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، انہوں نے جو آخر قانون بنایا ہے، انہوں نے جو آرڈر دیے، ان کے پاس کوئی بات ہوگی نا۔ لیکن نہیں، وہ جانتے تھے ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن دین نبی علیہ السلام کے بعد کسی ذات کا نام نہیں ہے۔ ادب تو بڑا کرتے تھے، احترام تو بڑا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے لگے نا تو ایک آدمی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور وہ رونے لگا، روتا ہوا کہتا ہے عمر تم نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کا حق ادا کیا ہے، جب سے تم نے اسلام قبول کیے میرے پیغمبر اور سارے مسلمان عزت کی زندگی جیتے رہے، تو اس سے پہلے ہم چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہا رو رہے اور تعریفیں کر رہے، کہا نبی علیہ السلام سے جب بھی میں نے ابو بکر کا نام سنا تھا تو آپ ابو بکر اور اپنے نام سے تجھے جدا نہیں کرتے تھے۔ قلت انا آمنت انا وابو بکر و عمر، دخلت انا وابو بکر و عمر، مجھے پتا تھا ادھر جو ایک جگہ خالی ہے ادھر اللہ تجھے جگہ عطا کرے گا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ آدمی اتنا رویا، سسکیوں کی لڑیوں میں اتنی تعریفیں کی، میں مجبور ہو گیا کہ دیکھو تو صحیح اتنی زیادہ تعریفیں کرنے والا کون ہے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن معاملہ دین کا ہے۔ عمر فاروق کے دفتر میں آئے، کہا عمر یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ کہا مجنونہ عورت شادی شدہ ہے اور اس کو سنسار کرنا ہے۔ کہا اما سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد رفع القلم عن ثلاث، اے عمر تجھے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جو گناہ کریں بھی، غلطی کریں بھی تو غلطی لکھی نہیں جاتی۔ ان الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، وان النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، وان المجنون، اور جس کا دماغی توازن درست نہیں وہ غلطی بھی کرے تو غلطی لکھی نہیں جاتی۔ کہا بالکل یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور میرے ذہن سے نکل گئی۔ کہا ارسلھا یا عمر، اے عمر نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا، اس کا ادب یہ ہے اپنے قانون کو چھوڑو، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو مانو۔ اس وقت جناب عمر فاروق نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتے۔ صحابہ کرام صرف قرآن اور حدیث کو دین سمجھتے تھے، نہ کسی اور کی عقل پہ دین کو چھوڑتے تھے، نہ اپنی عقل پہ دین کو چھوڑا کرتے تھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ مطلب ہے عقل مانے نہ مانے۔ عذاب قبر کا منکر ہے، کیوں اس کو عقل نہیں مان رہی؟ تیری عقل تو ہر چیز کو نہیں مانے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن ہمارے لیے دین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے، اسی دین پہ قائم رکھے، اور موت آئے اسی دین پہ قائم رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ یہ ایک اعلان ہے، کل انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد فروقیہ اہل حدیث کچا شاہ پورہ، ادھر شیخ نادر علی صاحب اور فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالعلیم صاحب بیان فرمائیں گے۔
سارے ساتھی ادھر پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھی ہیں ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ فیصل بھٹی صاحب کے والد محترم الیاس احمد بھٹی صاحب وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضات المسلمين يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين